ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ ایسی طاقتور دعا ہے۔ تو میرے نبی نے بچے کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا ڈیل کیا؟ پہلے اللہ کی کتاب سے دیکھتے ہیں تو اللہ نے اس کو سب سے بڑی بشارت ذکر کیا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے خوشخبری سنائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ذکر کی کہ وہ یہ مجھ سے مانگتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ ایسی طاقتور دعا ہے۔ عربی زبان میں دینے کے تین لفظ ہیں، آتا، آتا، وہابا، تین لفظ۔ آتا کا مطلب ہے دینا، لیکن اس میں واپس لینے کا بھی احتمال ہوتا۔ آتا کا مطلب ہوتا ہے دے دینا، واپس نہیں لینا۔ ان اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت کی چابی دے دی، اب واپس نہیں لیں۔ تو تل ملک من تشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں بادشاہی دیتے ہیں لیکن واپس بھی لے سکتے ہیں۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اس کے ساتھ ہی لگا ہوگا۔ آتا دینا جس میں واپس لیا جا سکتا، آتا عطیہ دینا، واپس نہیں لینا۔ وہابا وہ چیز دینا جس کا لینے والوں کو خواب و خیال بھی نہ ہو، وہ دے۔ تصور میں ہو کہ مجھے یہ ملے گا تو تھوڑی خوشی ہوتی، جب تصور سے بالا تر ہو کے ملتا ہے خوشی کی انتہا ہوتی، اس کے لیے عربی زبان کا لفظ وہابا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، آتینی، آتینی بھی ٹھیک تھا، رب آتینی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک بچہ، رب حب لی، مجھے ہبہ ہو ایسا کہ جو میرے تصور سے بھی بالا تر۔ تو ان کی دعا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا۔ ازواج بیوی خاوند دونوں پہ بولا جاتا ہے، ایک فیملی کے لیے آ رہا ہے۔ تو فیملی تین طرح ہوتی ہے، خاوند، بیوی، اولاد۔ تو تین ازواج کے لفظ نے دونوں کو لے لیا، خاوند کو بھی، بیوی کو۔ اور ذریاتنا نے صرف اپنے بچوں کو نہیں لیا، باقی پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، ان سے اگلی نسل کو، ذریہ آنے والی ساری نسل کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بیان کی ہے کہ وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی اولاد اور ایسی بیوی دے، ایسا خاوند دے جو ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہو۔ وہ کیا ہو؟ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ آنکھوں کی ٹھنڈک اردو کا محاورہ نہیں ہے، یہ عربی کا محاورہ ہے، ہم نے وہاں سے لیا ہے۔ لہذا ہم اس لفظ کی طاقت کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم عرب کا جغرافیہ اور عرب کی معاشرت نہ جانتے ہو۔ میں تھوڑی وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک کی طاقت کا اندازہ ہو سکے۔ عرب صحرائی ملک ہے اور صحرا میں طوفان ہوتے ہیں، ریت، مسافر ہوتا ہے، وہ ریت اس کی آنکھوں میں پڑتی ہے، وہ آنکھیں بند نہیں کر سکتا ہے۔ اونٹ تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبل یہ دی ہے پلکیں، اس میں ایسے بند کرتا ہے تو ریت کا ایک ذرہ اندر نہیں جاتا۔ لیکن جو اس کو ڈرائیو کر رہا ہے وہ تو آنکھیں نہیں بند کر سکتا، راستہ کیسے ڈھونڈے؟ تو وہ یوں کرتا ہے، تو اس کی آنکھوں میں وہ گرم ریت جا رہی ہے، اس کی آنکھیں چوڑی، جب کو دائیں بائیں کوئی خار نظر آ جائے، اونٹ نظر آ جائے تو وہ بھاگ کے وہاں جاتا ہے، اپنے سبالی کو بٹھاتا ہے، اپنی مشکیزے میں سے پانی نکالتا ہے، آنکھوں میں ڈالتا ہے، تو شکر آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ یہاں سے یہ محاورہ کرنا، قرۃ اعین، آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ چلو ہم تو ریت کے طوفان دیکھتے نہیں، اور مٹی کا طوفان ہوتا ہے، تھوڑا لیا کہ وہ چلا جاتا ہے، وہاں پہ گھنٹوں ریت کے طوفان ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی آگ میں سے نکل کے، مجھے اس کا تھوڑا سا اندازہ ایسے، میں ایسے بچپن تھا چھوٹا، تو وہ انگیٹھیاں ہوتی تھی بڑی بڑی، اس میں آگ جلائی جاتی تھی، اس کے اوپر چیزیں پڑی تھی۔ میں اتنا چھوٹا تھا کہ میں پوری طرح اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، تو میں نے پنجے اوپر کیے اور پتہ نہیں کیا چیز میں لے رہا تھا، میں نے سے ہاتھ مارا ایک ڈبے کو، وہ ڈبے میں سرخ مرچیں تھی، وہ ساری میری آنکھوں میں آتی تھی۔
میری آنکھیں بھر گئیں صبح بچوں سے، وہ ساری رات میری چیختے گزر کہ آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ تو قرۃ اعین، ایسی اولاد دے، ایسی فیملی دے جن کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ باہر سارے گرم طوفان ہیں اور گھر میں آتا ہوں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ دوسرا مطلب ہے قرۃ سے ٹک جا، ایسی اولاد دے، ایسی فیملی دے کہ جن پر میری نظر جم جائے، دائیں بائیں نہ جائے، کسی اور کی طرف میری نظر نہ اٹھے، صرف میری نظر بچوں کا، اپنی فیملی کا ہو، اور میری نظر خیانت نہ کرے، میری نظر میں تغا نہ آئے، قدر نہ آئے، میری نظر اپنی فیملی پر، بچوں پر جم جائے۔ تو اللہ نے کتنے اہتمام سے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ یہ منگا کرو گے میرے نیک بندے مجھ سے مانگتے ہیں۔ وعباد الرحمن، سورہ فرقان میں ہے، وعباد الرحمن، اور رحمان کے لمبے ان کی صفات آخر میں سے۔ پر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا اہتمام کیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ بچہ پیدا اس کا نام اچھا رکھو، اور آپ بچوں کے نام تبدیل کرتے تھے، اور اتنے آپ اس میں احتیاط فرماتے تھے۔ آپ نے کہا کوئی اپنے بچے کا نام یسار نہ رکھے، افلح نہ رکھے، نجیل نہ رکھے۔ یسار کہتے آسانی کو، افلح کامیابی، نجیل کامیابی۔ کس لیے کہ ایک شخص باہر سے آ کے پوچھتا ہے بھائی یسار صاحب ہیں تو وہ گھر میں موجود نہیں، تو گھر والے کہتے ہیں نہیں ہے، تو آسانی گھر میں نہیں ہے، اس سے بھی بچنے کے لیے آپ نے فرمایا یسار نام دو۔ سمجھ میں آئی میرے کو کہ اتنی سی جس میں خدشہ ہو کہ بھائی کامیابی کا مطلب ہے تو وہ گھر میں نہیں ہے، جی وہ نہیں ہے تو کامیابی گھر میں نہیں ہے، اس سے ہی آخری بچائے۔ اور غلط ناموں سے وہ تبدیل فرمایا۔ یہ آج کل کے ماں باپ ایسے الٹے سیدھے نام رکھتے ہیں کہ وہ بس نیٹ میں پڑھا تھا، بار میں پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا۔ اور ہمارے پٹھان تو ماشاءاللہ بادام خان، اخروٹ خان، طوطا خان، پتہ نہیں کیا کرا۔ تو آپ نے فرمایا کہ من یحلب الشاۃ، یہ بکری کا دودھ کون نکالے؟ ایک شخص کھڑے ہو گئے جی میں نکال۔ تو اس نے کہا تھا جاؤ بھی لے۔ آپ نے کہا مسمک، نام کیا ہے تیرا؟ کہا جی مرہ۔ برا کہتے ہیں کڑوے کو، کبھی اس میں بیٹھو۔ دوسرا کھڑا یہ میں جاؤں کہ مسو، تیرا نام کیا؟ کہا جی جمرہ، چنگاری، کبھی تو بھی بیٹھ۔ تیسرا کھڑا ہو کہ جی میں جاؤں کہ مسو، تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی یعیش، زندہ باد، زندہ باد، ٹھیک تم جاؤ۔ آنے تو دودھ نکال۔ اتنی احتیاط فرمائی نسل کا نام اچھا رکھا جائے کہ بچوں کا پہلا۔ ایک دفعہ آپ سفر میں جا رہے تھے، سامنے دو پہاڑ آ گئے تو ان کے بیچ میں سے راستہ تھا، تو آپ نے مقامی لوگوں سے پوچھا ان پہاڑوں کا کوئی نام ہے؟ کہی ہے، اس کا نام ہے فازے، اس کا نام ہے مخزی۔ فازے بدنام کرنے والا اور مخزی ذلیل کرنے والا۔ آپ نے راستہ بدل دیا اور پہاڑوں کے بیچ میں سے نہیں گزرے، اوپر سے چکر کاٹ کے آپ تشریف۔ ایک شخص ہے بچہ تھا ان کے ساتھ، اس کا نام کیا ہے؟ بھائی سائد۔ سائد کہتے ہیں وہ جانور جو ایسے ہی کھل جائے اور پاگلوں کی طرف پھر رہا۔ آپ نے کہا نہیں، اس کا نام عبداللہ ہے۔ کہا جی بس ہم اپنے نام رکھا اولی بدلتے ہوئے۔ تو وہ بچہ پاگل ہو گیا۔ نام سیکھی، نام کے غلط معانی سے بھی آپ نے اپنی امت کو بچایا۔ ایک شخص آئے، ان کا نام تھا حسن۔ آپ نے فرمایا تیرا نام کہا جی حزن۔ حزن کہتے ہیں غم۔ آپ نے کہا نہیں، تیرا نام میں سہل، سہولت پر۔ کہا نہیں، یہ میں اپنے باپ کا رکھا ہوا نام نہیں بدلتا ہوں۔ تو سعید بن مسیب ان کے پوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہمیشہ ہمارے خاندان دکھوں میں ہی رہا، کبھی دکھ سے نکل نہیں سکا۔ یہ آپ کا اہتمام ہے صرف نام کے، بچوں کا نام کیسے رکھیں۔ اور اس کے بعد آپ سارے عالم کے نبی ہیں لیکن بچوں کے لیے آپ ٹائم نکالتا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک عورت آئی کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اب میرے اوپر حد قائم کریں۔ تو آپ فرماتے جاؤ حد قائم کر دو اس کو۔ ہمیں کہا نہیں، تیرے پیٹ میں بچہ ہے، جب تک یہ پیدا نہیں ہوگا ہم حد قائم نہیں کریں گے۔
ایک ناجائز نسل کے لیے بھی اتنی احتیاط ہو رہی تھی. جب وہ بچہ پیدا ہو گیا پھر علی یا رسول اللہ پیدا ہو گیا، اب مجھے میرے گناہ سے پاک فرمائے. تو آپ نے فرمایا نہیں، جب تک یہ دودھ پیتا ہے ہم تیرے اوپر ہاتھ قائم نہیں کریں. اس کو کہو دودھ پلاؤ. جب یہ روٹی کھانے لگی پھر دیکھو 2 سال کے بعد وہ خاتون تشریف لائی، وہ بچے کے ہاتھ میں روٹی دی، وہ کھا رہا تھا اور اس کو لے کر مسجد میں یا رسول اللہ یہ روٹی کھا رہا، اب مجھے پاک کر. تو وہ ناجائز بچہ تھا. آپ نے کیا کہا کون اس بچے کا گارڈین بنتا ہے، میں جنت میں اس کو اپنے ساتھی ہونے کی بشارت کی. ناجائز بچے. تو ایک انصاری صاحب نے کہا یا رسول اللہ میں دیا. آپ نے بچہ ان کو دیا، اس کے حق کو قائم کیا. اتنے بڑے نبی ہے اور نسل کا اتنا اہتمام. وقت نکال کر بچوں کے لیے وقت نکال کر ان کا کھیلتے تھے، ٹائم دیتے تھے. بس حسن حسین رضی اللہ عنہ کی کشتی کرا ان کے ساتھ کھیلتے، ان کے لیے گھوڑا بن جاتے، ان کو کمر پر بٹھا رہے، چکر لگا اور کہتے تمہاری سواری کیسی، تمہارا اونٹ کیسا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے. میرے نبی کی زندگی کا دوسرا رخ کہ بطور انسان زندگی کیسے گزارنی ہے، مرد عورت ہے زندگی کیسے گزارنی ہے. پہلا رشتہ جو قائم ہوا دنیا میں وہ ہے خامد اور بیوی، حضرت آدم اور حوا کا نکاح ہوا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا تو پہلے دن سے اس کو عزت اور احترام دیا تاکہ ساری زندگی اس کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ اس کو عزت دی جائے. کہ آدم علیہ السلام کے لیے مٹی اکٹھی کی، پانی ڈالا، گوندھا اور ایک سٹیچو بنایا اور ڈال دیا. جب وہ خشک ہوا اس میں روح ڈالی اور پھر وہ ننگے بدن تھے، پھر ان کو جنت کے کپڑے پہنائے اور جنت میں ڈال دیا. اس کائنات کا حسن بھی عورت سے ہے اور جنت کا حسن بھی عورت سے ہے. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں، لیکن بابے جی دا دل ہی نہیں لگتا، کلے کلے ہی ٹرے پھر دے. اب اللہ نے عورت کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ ایک ڈھیر مٹی کا اکٹھا کر کے عورت کے لیے بھی بنا دیتا اور اس کا اسٹیچو بنا دیتا اور اس کو خشک ہونے دیتا، پھر اس میں روح ڈالتا، پھر اس کو کپڑے پہناتا. آپ حیران ہوں گے سبحان اللہ، اللہ نے ایسا نہیں کیا. آدم علیہ السلام سوئے، آنکھ کھلی تو دیکھا ایک خوبصورت حسین عورت. یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین ترین انسان تھے، اور یہ بات شاید کسی کو معلوم نہیں ہوگی کہ دنیا کی سب سے حسین خوبصورت عورت حضرت حوا ہے، جن پر بڑھاپا آیا ہی نہیں. 1000 سال کے قریب زندگی گزاری، بڑھاپا نہیں آیا. حضرت آدم اور حوا قریب عمر تھی. حضرت آدم کی عمر تو کتابوں میں مل جاتی ہے 1000 برس، لیکن حضرت حوا کی عمر کتنی تھی یہ کہیں پڑھنے کو ملا نہیں. اس لیے میں اندازہ کرتا ہوں کہ قریب ہوگی. بڑھاپا نہیں آیا، بیماری نہیں آئی، اور حضرت حوا کو مینسز بھی نہیں آتے تھے. یہ عجیب بات آپ کو، اللہ نے اتنا جنت کا ان کے اندر نمونہ رکھا. تو جب حضرت آدم کی آنکھ کھلی تو دیکھا ایک حسن کا پیکر. انہوں نے جنت ہی بول گئی. یا اللہ ہن دل تھریا جا چل یا لے کون ہے، کیا تیری بیگم؟ واہ جی واہ، موجاں. تو اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا. سبحان اللہ. اپنے نبی کی شان دوبارہ سنو. تو اللہ نے کہا آدم اپنی بیگم کا مہر ادا کر. تو وہ پوچھنے لگے کیا مہر ہے؟ دیکھو ایک بات سنو، مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی. $1 ہو یا $1 ٹریلین ہو، بیٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. یہ ایک نشان ہے کہ اس بچی پر اب یہ جو خامد ہے وہ موت تک خرچہ اس کے ذمہ ہے، بیوی کے ذمہ خرچہ نہیں ہے. خامد کما کے لائے گا اور اپنی بیگم کو کھلائے گا اور بیوی گھر کی ذمہ داری نبھائے گی. تو خیر وہ الگ بات چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مہر ادا کرو. کہا جی کیا مہر ہے؟ تو میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ 1 دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے. اچھا شروع دن سے ہے
کہ میں نے قبول کیا۔ قبول کیا کا مطلب ہے کہ میں اس لڑکی کو قبول کر رہا ہوں، اس کی کمیوں کے ساتھ بھی خوبیوں کے ساتھ۔ اور جب لڑکی کہتی ہے سائن کرنا قبول کیا ہے، یا زبان سے کہے قبول کیا ہے، تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں نے اپنے اس لڑکے کو خامد ہونے کے طور پہ قبول کیا، اس کی کمیوں کے ساتھ بھی اس کی خوبیوں کے ساتھ۔ اور جو ہی شادی ہو کر ڈولی سسرال کے گھر جاتی ہے تو ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے، کی کر دیے، باندھی کے میں، اٹھیندی کے میں، بول دی کے میں۔ اور اس میں بہت زیادہ نیگیٹو کردار ہے سسرال کا، کئی لڑکیوں کا، کیونکہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی نہیں قبول کیا۔ یہ واجب ہے کہنا قبول کیا، کہ اس میں پیغام ہے کہ اب میں اس کی میں کوئی کمی ہے وہ بھی قبول کروں گی، کوئی خوبی ہے تو سر ماتھے پر۔ اور لڑکا کہتا ہے کہ میں اسے قبول کرتا ہوں، اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی کمیوں کے ساتھ بھی۔ یہ بات یاد رکھنا، پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا، پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا۔ اللہ نے 100 نمبر نہیں مانگے، 51، ایک نمبر اوپر ہو گیا۔ گناہ تمہارے 50 ہیں اور نیکی تمہاری 51 ہے، تو اس ایک پر ہم تمہیں جنت میں ڈال دیں۔ اب کوئی خامد اپنی بیوی میں پرفیکشن دیکھنا چاہے، بیوی اپنے خامد میں پرفیکشن دیکھنا چاہے، ساس سسر اپنی بہو میں، ساس سسر اپنے داماد میں، بھائی اپنے بھائی میں، ماں باپ اپنی اولاد میں، اولاد اپنے ماں باپ میں، جہاں یہ نظر ہوگی تو وہاں لڑائی ہوگی۔ کمیوں کے ساتھ قبول کرو۔ قبول کا لفظ اتنا واجب ہے، تھوڑے ڈر تو پھر بہ گئی تھی نا۔ قبول کا لفظ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا۔ میں یہ کئی جگہ لطیفہ سنا چکا ہوں، اور واقعی قصہ بھی ہے، ایسے لطیفہ نہیں ہے۔ میرے دوست ہیں، ذمہ دار ہیں اچھے، تو ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ جا کے نا وہ جاب پہ لگ گیا۔ تو اس کا کام ہوتا ہے بس کو صاف کرنا، ڈرائیور کو چائے پلانا، اور جہاں کہیں رش ہو تو اس کو ڈائریکشن دینا، استاد جی کٹ لو، استاد جی آن دیو، استاد جی جان دیو۔ تو یہ اس کا محاورہ بن جاتا ہے۔ اب اس کا نکاح ہوا تو مولانا صاحب نے کہا عبد الرحمن، میں فرضی نام لے رہا ہوں، نام مجھے اس کا یاد نہیں، عبد الرحمن زینب بنت اسلم نو تیرے نکاح دیتا 500 مہر تو قبول کیتا؟ تھوڑی دیر سوچ کے کہندا جی آن دیو۔ اس نے ساری زندگی آن دیو ہی سیکھا تھا۔ تو اس کے بھائی نے اس کو کوئی نہیں ماری، تو کہنے لگا جی جان دیو۔ مولانا صاحب نے کہا آن دیو جان دیو نلکا نہیں بڑھنا، تو آگو میں قبول کیتا۔ یہ بھی صحیح واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک نوجوان نے بیوی کو 3 طلاق دے دی کٹھی، اب ہو گیا پریشان، مولانا صاحب کے پاس گیا، کوئی میرے جیسا ہوگا۔ مولانا صاحب 3 طلاق دے بیٹھا، کوئی مسئلہ کا حرام، کہ جو کوئی رستہ حرام، کوئی گنجائش حرام۔ اس نے جیب سے موٹا سا لفافہ نکالا اور مولانا کے جا نماز کے نیچے ڈال دیا کہ مولانا صاحب کوئی گنجائش کہ ہوں تو سوچنا ہی پوے کی آکھیا یہ تو اپنی بیگم نو۔ اس آکھیا جی میں آکھیا ہی 3 طلاق زکش مبارک کو بھی طلاق نہیں ہوئی۔ نہ کہ جی او کی میں اکھے او جڑا طلاق عربی دا لفظ، اس سے چاکھنا پمدا طلاق۔ یہ آپ کو صحیح واقعہ سنا رہا ہوں۔ تو تم نے تو چھوٹے کاف کے ساتھ کہا ہے طلاق، او کاف تا کتے آلہ ہے، موجاں کر ایک لفافہ ہو راوے تو چاہے ساری زندگی دا حلال کر دے۔ لفظ قبول اتنا ضروری ہے۔ تو میرے نبی نے 11 شادیاں تھیں، اللہ کی قسم شوق کی نہیں تھی۔ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ کہ لوگوں سن لو میری بات غور سے، مجھے عورت کی کوئی رغبت نہیں ہے۔ میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے اللہ نے آسمان سے جبریل بھیج کر حکم دیا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ تو پہلا رشتہ خامند اور بیوی ہے جو اس کائنات میں جڑتا ہے۔ یہ دنیا کا سارے رشتوں میں نمبر 1 رشتہ ہے، سب سے خوبصورت رشتہ ہے، سب سے اہم رشتہ ہے، سب سے بڑا رشتہ ہے۔ والدین کے لیے چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات ہیں، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں، خامند اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں۔ تو اگر آپ اپنے گھروں میں
کامیابی دیکھنا چاہتے ہو، اپنے گھر کو ہاؤس کی بجائے ہوم دیکھنا چاہتے ہو، خوشی کا اگر آپ اسے گہوارہ بنانا چاہتے ہو، اللہ کی قسم ڈگریوں سے نہیں ہوگا، محبت سے ہوگا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل، نہیں میرے نبی نے سوال کیا، بولو بھائی اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز۔ نہیں، ابھی میں نماز کی کتنی اہمیت بتا چکا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا جہاد، آپ نے فرمایا نہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا روزہ، آپ نے فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ حج، آپ نے فرمایا نہیں۔ تو سارے صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ نماز، جہاد، روزہ، حج، تو پھر کیا ہے؟ اب سننا سارے بہن بھائی، مستورات، بچے بچیاں، آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط اور بڑا عمل ہے آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا۔ اگر آپ اپنے گھروں میں حسن دیکھنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے سے محبت کرو، اظہار محبت کرو، اور محبت کے پیدا ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لپیٹ کے دو میں کر لیتا ہوں، دو میں۔ بیوی کی خوبی دیکھو، کمی نہ دیکھو، خامند کی خوبی دیکھو، کمی نہ دیکھو، پہلی بات۔ دوسری بات، اس زبان سے زہر نہ اگلو، محبت کے پھول، اس زبان سے کڑوے جملے نہ ہوں، طنز نہ ہو، ٹانٹنگ نہ ہو، بیزن نہ کرو، انسلٹ نہ کرو، تو آپ کا دل جڑ جائیں گے۔ یاد رکھو شکلوں سے زندگی آباد نہیں ہوتی، زندگی اخلاق سے آباد ہوتی۔ تو اپنے گھر سے ٹانٹنگ نکال دو۔ نہ کہا کا مطلب ہے بارش کا زمین میں جذب ہو کر یکجان ہو جانا، دو زندگیوں کا محبت میں جذب ہو کر یکجان ہو جانے کو نکاح کہتے ہیں۔ نہ کہا آنکھوں میں نیند کا اتر کے سلا دینا، نہ کہا خامد اور بیوی کا ایسی محبت دینا کہ چین کی نیند آ جائے، نہ کہا اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، خامد بیوی پہ بھروسہ کرے، بیوی خامد پہ بھروسہ کرے۔ اے نوے لوک لوک کے فون چیک ہو رہے ہوئے، کال کتنے کی تھی، کال کتنے کی تھی۔ عزت دو، اعتماد کرو۔ چوتھا مطلب درخت کا چھاؤں بنا دینا، نہ کہا میاں اور بیوی، خامد اور بیوی کا محبت کی ایسی چھاؤں بنانا کہ اس کے نیچے اولاد کا پودا خوبصورتی سے پیدا ہو سکے۔ نہ کہا، صرف لفظ نکاح کے مطلب بتا رہا ہوں، نہ کہا مریض کو، کدھر ڈاکٹر بیٹھے ہیں میرے سامنے بیٹھے، مریض کو دوا ایسی دینا کہ وہ شفا یاب ہو جائے، آپس کے ایسے تعلق بنانا کہ زندگی کو شفا مل جائے۔ میرے بھائی بہنوں، میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ ذوالجلال کی قسم، صرف ہمیں زندگی سکھانے کے لیے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے اور اولاد کو کیسے پالا جاتا ہے۔ اب لوگ کیا مجبوریاں ہیں کہ عورت بھی جاب کرتی ہے، مرد بھی جاب کرتا ہے۔ عورت کی سب سے بڑی جاب اپنی نسل کو پالنا ہوتا ہے۔ جب یہاں ٹائم نہیں ملتا بچے کو، نہ ماں سے ملتا ہے نہ باپ سے ملتا ہے، تو پھر وہ جنگل کا پودا بن جاتی ہے۔ یہ تو وینکوور فیصل آباد کی بات سناتا ہوں۔ میرے بچے جس اسکول میں پڑھتے تھے ان کے پرنسپل سے میری دوستی تھی، میں ملنے گیا ایک دن، تو کہنے لگے کہ عجب واقعہ ہوا ہے کہ یہاں 2 بچے پڑھتے ہیں، ان کی ماں بھی ڈاکٹر ہے اور باپ بھی ڈاکٹر ہے، تو وہ دونوں آئے ہیں میرے پاس کہ ہمارے بچوں نے 3 دن ہو گئے ہیں گھر میں کھانا نہیں کھایا، تو ہم پریشان ہیں، ہمیں بتاتے نہیں، کائنڈلی آپ پوچھ کے بتائیں کہ وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ ایک باری کر کے بھی کھا دے۔ ہمارا دین اتنا خشک نہیں، ہمارے مولوی صاحبان نے زیادہ خشک بنا دیا۔ تو انہوں نے دونوں بچوں کو بلایا، سننا سارے فیملیز بیٹھے ہو جہاں میں فیملی کی زندگی کو فوکس کر کے نبی سے جوڑ کے بتا رہا ہوں، طارق جمیل کے تجربے نہیں بتا رہا۔ دونوں بچوں کو بلایا، بیٹا آپ کھانے کو نہیں کھا رہے، کہا جی ہم اپنے ممی اور بابا کے سامنے نہیں بتائیں گے۔ تو انہوں نے دونوں کو باہر بٹھا دیا، پھر پوچھا اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ان کا سر، ہم صبح جب ناشتہ کرتے ہیں تو ہمارے ممی ڈیڈی سو رہے ہوتے ہیں، ہماری ان سے ملاقات نہیں ہوتی۔ جب ہم اسکول سے واپس آتے ہیں تو ممی ڈیڈی اپنے میڈیکل
کالج میں ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ شام کو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ دونوں اپنے پرائیویٹ کلینک میں ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے۔ پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، ہمیں ماں باپ کی شکل نظر نہیں آتی۔ تو ہم نے سٹرائک کی ہے کہ ایسے ماں باپ کی روٹی کیا کھانی جو اپنی شکل بھی نہ دکھا سکیں۔ تو اس نے انہوں نے کہا ہم نے بائیکاٹ کیا ہے، گھر میں نہیں کھانا ہے۔ تو ایسی لائف مت بناؤ۔ یہاں ایک بہت بڑا چکر شیطان دیتا ہے، بڑی گاڑی لے لو، $100 کی قسط تو ہے، اور بڑا گھر لے لو، $200 یا $100 کی قسط تو ہے، پھر میاں بھی کام کرے، بیوی بھی کام کرے، جو کہ بڑا گھر باقی رہے، تو خوشیاں تو مٹ گئیں۔ جو ڈبل جاب کرے گا، پھر ڈبل جاب کرتے ہیں۔ ڈبل جاب کرنے والا بیچارہ تھکا ہوا ذہن لے کے آتا ہے، وہ کیسے ٹائم دے گا اپنے بچوں کو خوشی کے ساتھ؟ جو ماں جاب کر کے آئے گی، پھر کھانا پکائے گی، جب اتنی تھک جائے گی تو اپنے بچوں کو کھلا ٹائم کیسے دے سکے گی؟ پوری کائنات کی ذمہ داری تھی میرے نبی کے سر پر، اور آپ اس کے باوجود روزانہ حسن حسین کے لیے وقت نکالتے، اور انہوں کو آ کر کوئی لیکچر نہیں۔ دیکھو ماں باپ سے بات کرتا ہوں، لیکچر تھوڑا دو، محبت زیادہ کرو۔ یہ نہ کرو، یہ کیوں کیا، یہ کرو، یہ کرو، یہ چھوڑ کر صرف سینے سے لگاؤ، پھر محبت دو، کمیوں سمیت بچوں کو قبول کرو، ان کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اتنے بڑے نبی، اتنی بڑی ذمہ داری، اور اتنا درد سینے میں کہ آپ کے سینے سے ایسے ابلنے کی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی ابلتی ہے۔ اس کے باوجود آپ روزانہ کہتے این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو وہ بھاگے بھاگے آتے۔ دیکھو میں فزیکل کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے زندگی کیسے گزاری، کہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ 7 بر اعظم کی ذمہ داری ہے، اور تھوڑی چھوٹیاں چھوٹیاں جاباں، تو تسی کہتے ہو بزی بڑے ہیں، بزی بڑے ہیں۔ میرے نبی پہ 7 بر اعظم کے انسانوں کی ذمہ داری ہے، اور آخری آنے والے انسان تک کی ذمہ داری ہے۔ اس سے بڑی جاب کس کی ہوگی؟ آپ تو یہاں اس ملک میں رہتے ہیں، یہاں تو سورج ہی اوکھا نظر آتا ہے، تو ستارے کی نظر آنے تو آئے ہم۔ ہمارے ملکوں میں تو دیہات میں رات کو جب کالی رات ہوتی ہے، چاند نہیں ہوتا ہے، تو ستاروں کی دنیا اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ کی قسم نیند نہ آئے، آدمی دیکھ دیکھ کے حیران ہوتا ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے 4 دن لگائے کہ تم نے یہاں آباد رہنا تھا، اس لیے میں نے زمین میں تمہاری ضرورت کی 2 دن میں زمین کو خزانوں سے بھر دیا۔ قیامت تک دنیا آئے گی لیکن زمین کے خزانے کم نہیں ہوں گے، اتنے زیادہ بھر دیے ہیں کہ کبھی بھی کم نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد دوسرے رخ سے دیکھو، دوسرا اللہ فرماتا ہے امن خلق السماوات والارض، یہ تو تھی خبر جو میں نے ابھی آئی۔ اب آیت کا دوسرا رخ دیکھیں کہ اللہ ایک سوال کرتا ہے، امن خلق السماوات والارض، یہ کس نے زمین آسمان بچھائے، بنائے؟ آسمان کو اٹھایا، زمین کو بچھایا، ہواؤں کو چلایا، چاند سورج کو پھرایا، دن اور رات کو لایا، موسم کو لایا، مختلف پھلوں سبزیوں کو لایا۔ امن خلق السماوات والارض، زمین آسمان کس نے بنائے؟ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارش کون لے کے آتا ہے؟ یہ یہاں سوال ہو رہا ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور اس میں خوبصورت باغات کون نکالتا ہے؟ تمہارے ہاں تو آلو اور گندم کے سوا کا شہوندی کوئی نہیں، باغات دیکھنے تو ہمارے ملک میں آؤ، تم بھی وہیں کی جڑیں ہیں تمہاری۔ وہ کہتے ہیں فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور خوبصورت باغات اور پھلوں سے بھرے ہوئے، یہ کس نے بنائے؟ پھر کہتا ہے ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا،
ایک درخت پیدا کر کے دکھاؤ اللہ کے بغیر، ایک درخت پیدا کر کے دکھاؤ اللہ کے بغیر۔ اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا جو یہ سب کچھ بنائے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ گلہ کرتا بل ہم قوم یعدلون، لیکن تم اپنے اللہ کو چھوڑ کر پونڈ کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو، جیسے پونڈ نے تمہاری قبر میں جانا ہے، ایتھے ہی چھوڑ کے مر جاؤ گے۔ پھر اگلا سوال، امن جعل الارض قرارا، یہ زمین 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہے اور 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، تو کبھی محسوس ہوا کہ ہم ایک گھومتی ہوئی زمین پر بیٹھے اور ایک دوڑتی ہوئی زمین پر بیٹھے جو سورج کے گرد 365 دن میں اپنا چکر پورا کرتی ہے؟ کبھی محسوس نہیں؟ یہ کیا میرے رب کی شہنشاہی ہے کہ زمین بھی دوڑ رہی ہے، چاند بھی دوڑ رہا ہے، سورج بھی دوڑ رہا ہے، کبھی محسوس ہوا ہے؟ سبحان اللہ۔ امن جعل الارض قرارا، کبھی ہو اس زمین کو قرار کی جگہ کس نے بنایا؟ زمین میں گریوٹی ہے 24,000 کلومیٹر، تو یہ میں قدم اٹھا رہا ہوں آرام سے۔ اگر میرا اللہ 24 سے 48,000 اس کو کر دیتا تو پھر چلتا جیسے آپ لوگ برف میں چلتے، ایسے پاؤں اٹھا، پاؤں زمین پکڑتے، یہ حال ساری بیگمات کا ہوتا، سارے میاں صاحبان کا ہوتا اگر اس کو دگنا کر دیتا، اور اگر اس کو 6 گنا کر دیتا تو 6 فٹ کے انسان کا قد چوہے کے برابر ہوتا، اس کو کشش اتنی طاقت سے کھینچتی، اس کا قد چوہے کے برابر۔ تے تواڈے قداں دا کی بندا پھر؟ تواڈے میک اپ تے تواڈے شیشے تے تواڈے لپسٹکاں، ایڈی ساری عورت تے ایڈا سارا مرد۔ امن جعل الارض قرارا، یا اللہ میں قربان جاؤں، اللہ کی قسم مجھے مزہ آ رہا ہے یہ سوچ کر کہ یا اللہ میں تیرے قربان جاؤں، کیا تو نے خوبصورت انداز میں زمین کو رہنے کی جگہ بنایا، کہ ہے کوئی تیرے رب کے سوا؟ کیسا اندازہ لگایا اور کس خوبصورتی سے اسے تمہارے چلنے کی جگہ بنایا، رہنے کی جگہ بنایا۔ وجعل خلالہا انہارا، یہ دریاؤں کو کون لے کر آیا؟ ساری دنیا کے دریا جنوب سے نکلتے ہیں اور شمال کی طرف جاتے ہیں، اور زمین کو اس طرح کر کے رکھا تاکہ سارے دریا سمندر میں جا کے گریں۔ سمندر کے پانی کو امن جعل الارض قرارا، صرف ایک لفظ کی بات بتا رہا ہوں، وجعل خلالہا انہارا، دریاؤں کا کیا کام ہے؟ زمین کو سیراب کرنا۔ اور کیا کام ہے؟ بہت بڑا کام جو آپ نے شاید کبھی نہ سنا ہو، زمین سے نمک کو سمیٹ سمیٹ کے سمندر میں ڈالنا، سمندر کے پانی کو کڑوا رکھنا رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، یہ ہے پانی میٹھا مزیدار اور یہ ہے کڑوا کسیلا بے ذائقہ بدبودار نہیں، کڑوا کسیلا نہ چکھنے والا۔ تو میں کافی سوچتا رہا کہ یہ اللہ نے میٹھا پانی تو رحمت بنایا، پر کوڑے پانی دی کیڑی نعمت ہے بھائی، منہ تے آوے تک الٹی ہو گئی۔ تو کافی عرصے کے بعد اللہ نے مجھے یہ بات سجھائی، میں نے پڑھا کہ اگر سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو بارش نہ ہوتی دنیا، اگر یہ پانی میٹھا ہوتا تو پوری دنیا کی اس کی بدبو سے مر جاتی۔ آپ کے تو چاروں طرف سمندر ہے، ساڑھے تو صرف ایک پاس ہے، تو انہیں چاروں طرف ایسی بدبو کے حلے آتے کہ جینا محال ہوتا، مر جاتے لوگ۔ اور اللہ ہمارے ذمہ کرتا کہ آپ اپنے اپنے حصے دے ٹرک لے جاؤ تو سمندر چ پاؤ،
تو پھر کمائی کون کرتا؟ ٹرک ہی لے کے ٹردے رہ جاندے۔ تو میرے اللہ نے اسے کڑوا کیا، کڑوانے سے کیا کہ اس میں نمک، پھر پانی میں موجیں اٹھائیں، اس سے بلبلے بنے، وہ بلبلے پھٹے، ان کو ہوا نے اوپر اٹھایا، پانی کے چھوٹے چھوٹے ذرے اوپر چلے گئے فضا میں، 1200 میٹر تک جا کے وہ کھڑے ہو گئے۔ ہر سیکنڈ میں 15 ارب ٹن پانی سمندر کا بخارات بن کے اوپر اڑ جاتا ہے۔ 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کے اوپر اڑ جاتا ہے۔ یہ بخارات اوپر جاتے ہیں، اوپر چھوٹے چھوٹے قطرے نمک کو لے کے گئے تھے۔ جب اللہ بارش کا ارادہ کرتا ہے، یہ تو اس کا نظام بتا رہا ہوں، کرتا تو اللہ ہی ہے، تو یہ جو ہیں نمک کے ذرے، جہاں نمک ہوتا ہے وہاں ٹھنڈک ہو جاتی ہے، تو یہ جو پانی بخار بن کے جاتا ہے، یہ بخارات اس نمک کے ذروں سے مل کر قطرے بن جاتے ہیں۔ پھر جب وہ قطرے بنتے ہیں تو اللہ انزل من السماء ماء، آسمان سے ہم نے پانی برسایا۔ 1200 میٹر کی بلندی سے اگر پانی ان قطروں کی شکل میں گرے تو اس کی رفتار ہونی چاہیے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اگر یہ 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گرتا تو گنجے نو ہکو قطرہ کافی ہے، ٹک سیدھا پانی اندر جانا ہے۔ تو یہ جو بالوں والی ہیں انہاں دے بھی اڑ پڑ جاندے سارے وار، اور یہ جو چھتیں کھڑی ہیں ان میں بڑے بڑے سوراخ ہو جاتے ہیں، کیونکہ گولی کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور یہ اسے تقریباً آدھے کے قریب 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پانی گرے تو کیا لوہا اور کیا تانبا اور کیا یہ راڈ اور کیا یہ بڑے بڑے جو لوہے کے بنے ہوئے ہیں سب اللہ تعالیٰ چیر کے رکھ دیتا۔ پھر میرا اللہ کیا کرتا ہے، سپیڈ بریکر لگاتا ہے اور پانی کے قطرے ان سے ٹکراتے 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 جب میرے سر پہ آتے ہیں تو ان کی رفتار 8 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی، ٹوٹل 8 کلومیٹر۔ امن جعل الارض قرارا، کس نے تم نے زمین ٹھہرنے کے لیے بنائی؟ وجعل خلالہا انہارا، دریا کون لے کر آیا؟ وجعل لہا رواسی، پہاڑ کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے اور میٹھے کو جدا کس نے کیا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ ہاں، پھر اس کو ایک اور اندازے سمجھ، علم، یہاں ایک تکبر ہے اور کہنے والا بڑے طاقت سے کہہ رہا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، اس زمین کو ہمارے سوا کون ہے بنانے والا؟ سبحان اللہ۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ کیا میں قرآن پڑھا کرو اللہ کے واسطے، جو قرآن نہیں سمجھا وہ جانور ہے، وہ جانور ہے، جو قرآن نہیں سمجھا وہ جانور ہے۔ اللہ کے واسطے پڑھا کرو، ترجمے چھپے پڑے ہیں، دیکھو کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہاں سارا اللہ نے اپنے تکبر کا انداز ہے، میرے سوا کون ہے زمین بچھانے والا، کون ہے آسمان اٹھانے والا، کون ہے پہاڑ گاڑنے والا، کون ہے تمہیں مرد عورت بنانے والا، کون ہے نیند کو لانے والا، کون ہے تمہیں اٹھانے والا، کون ہے دن کو لانے والا، کون ہے رات کو لانے والا۔ یہ سب کچھ میرے رب کے کرشمے ہیں۔ اور پھر میرا مالک ایک اور طرح کہتا ہے، انتم اشد خلقا من السماء،
تم زیادہ طاقتور ہو یا آسمان؟ بناہا، آسمان کو بنایا، خلقہا فسواہا، اس کی چھت کو برابر کیا، اور وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، دن اور رات کو لایا، اور کیا کیا؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر یہ تمہارے لیے زمین بچھا کے تمہیں دی۔ کس طرح میں اللہ کی ذات کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ اس کائنات میں اللہ کی بادشاہی ہے، کسی کی بادشاہی ہمیشہ نہیں رہتی، کوئی موت سے نہیں بچا۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان تھا، جس نے دنیا کا 22% رقبہ فتح کیا اور 10% آبادی کو ختم کر دیا۔ 4 کروڑ انسان اس نے قتل کیے، اور اس کے بیٹوں کو ملائیں تو 6 کروڑ انسان انہوں نے قتل کیے۔ حکیموں کو بلایا کہ میری زندگی کا طریقہ بتاؤ کہ لمبی ہو جائے، تو ایک چائنا کے حکیم نے کہا لمبی نہیں ہوگی، جتنی ہے اچھی گزرے وہ بتا سکتے ہیں۔ صرف 65 سال کی عمر میں کم وقت مر گیا۔ اتنے انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح اس نے کاٹ دیا، لیکن ٹوٹل 65 سال، اور اس نے جو حکومت قائم کی 160 سال میں زیرو ہو گئی۔ تو یہاں اللہ کی بادشاہی ہے، اور اللہ کو راضی کر کے مرنا، یہ میری آپ کی کامیابی ہے۔ اللہ نے دونوں موتوں کو ذکر کیا ہے۔ جو نافرمانی کی موت مرے وہ کیسے مرتے ہیں، جو فرما برداری کی موت مرے وہ کیسے مرتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کاش تم دیکھ سکتے کہ نافرمانوں کی موت کیسے آتی ہے۔ فرشتے ان کے منہ پر، ان کی کمر پر زور زور سے دو جہنم کے ہتھوڑے مار رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں نظر نہیں آتا ہے، لیکن میرا مالک کہہ رہا ہے کہ ان کو ہتھوڑے پڑ رہے ہوتے ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے اخرجوا انفسکم، نکلو باہر کا مختو، آج تمہیں عذاب الہون، ذلت کا عذاب تمہیں دیا جائے گا۔ یہ روزانہ ایسے لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، اور جن کو اللہ کی رضا مل گئی، مرد ہے یا عورت، بوڑھا ہے یا جوان، امیر ہے یا غریب ہے، تو اللہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس پر قائم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ تتنزل کا مطلب ہے ایسے باری باری آتے ہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے آتے ہیں، اور آتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بڑا جم گھٹا ان کے گرد ہو۔ فرشتے کہتے ہیں لا تخافوا، مرنے والا 2 چیزوں میں ہوتا ہے، آگے کیا ہوگا اس کا خوف ہوتا ہے، جنہیں چھوڑ کے جا رہا ہے ان کا غم ہوتا ہے، ان پچھلوں کا کیا ہوگا۔ تو فرشتے کہتے ہیں لا تخافوا، آگے جو کچھ ہونے والا ہے ڈرو نہیں، سب لائن کلیئر ہے۔ پیچھے جن کو چھوڑ کے آ رہے ہو وہ بھی تمہارے پاس آ جائیں گے، ان کا غم نہ کرو۔ تو کیا کرو، ابشروا، تمہیں بشارت ہو، بالجنت التی کنتم توعدون، جس کا اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، وہ جنت تمہارے لیے تیار ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست یار ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ آ جاؤ، اگلی منزلوں کا خوف نہ کرو، جن کو چھوڑ کے جا رہے ہو ان کا غم نہ کرو، اور تمہیں جنت کی بشارت ہو جس کا اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، جہاں زندگی تو ہے موت نہیں، جوانی ہے بڑھاپا نہیں، صحت ہے بیماری نہیں، بادشاہی ہے غربت نہیں، محبت ہے نفرت نہیں، اور جسم ایسا پاک ہے، نہ پیشاب
نہ پخانا، نہ تھوک، نہ نیند، نہ اونگ، نہ تھکن، ایک مکمل زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جس زندگی کو ہم، جب یہ 18ویں صدی میں سائنس نے آنکھیں کھولی نا، تو یہ جو اللہ کے منکر قسم کے سائنسدان تھے، ایتھیسٹ، کہنے لگے اب ہمیں سارے رازوں کا پتہ چل گیا ہے، یہ جو لوگ اللہ کی جنت جنت کرتے ہیں، ہم تمہیں دنیا میں جنت بنا کے دکھا دیں گے۔ یہ میں نے خود پڑھا کہ ہم دنیا کو جنت بنا کے دکھا دیں گے، اور 200 سال کے بعد پتہ چلا کہ دنیا اتنی بڑی جہنم بنی ہے کہ اس سے بڑی جہنم پہلے کبھی نہیں بنی، اتنی دکھوں سے بھری ہے کہ اس سے پہلے کبھی دکھوں سے ایسی نہیں بھری۔ پہلی جنگ عظیم 4 کروڑ آدمی قتل ہوتے، دوسری جنگ عظیم 6 کروڑ آدمی قتل ہوتے۔ دنیا کو جنت بناتے بناتے جہنم بنا کے رکھ دیا۔ میرے رب نے کہا جنت اوپر ہے اور اس کی چابی میرے نبی کے پاس ہے، مجھے راضی کرنا ہے تو میرے نبی کو راضی کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم نے اللہ سے پیار کرنا ہے تو میرے نبی کی غلامی میں آ جاؤ۔ لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ہے؟ بولو بھائی سارے، محمد الرسول، میرے نبی کی غلامی میں آئے۔ آپ نے کہا یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا۔ وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، جو میرے طریقے کو چھوڑے گا وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ الدنیا ثلاثۃ ایام، ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا 3 دن ہے۔ یوم امس مضی، ایک جمعرات کا دن گزر گیا، یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یوم غدن، ایک کل ہفتے کا دن، لا تدری اتدرکہ ام لا، پتہ نہیں ہمارے مقدر میں ہے یا نہیں۔ یوم انت فیہ، جو دن تمہارے اوپر گزر رہا ہے یہی تیری زندگی، یہی تیری زندگی۔ یہ دنیا ایک دھوکے کی جگہ ہے۔ میری آپ بیتی ہے، میرا بیٹا جوان جم میں ورک آؤٹ کر رہا ہے، 120 کلو کے ریپ لگا رہا ہے، اور نوکر سے کہتا ہے میرا کھانا کمرے میں پہنچاؤ، اور ساتھ دودھ بھی ہو، اور پوری انسٹرکشن دیتا ہے کہ یہ میرے کمرے میں پہنچاؤ، اور وہ جم سے ایک قدم بھی اس کا باہر نہیں نکلتا، وہیں گر کے مر جاتا ہے، صرف 36 سال کی عمر۔ تو دنیا 3 دن ہے، ایک گزر گیا آئے گا نہیں واپس، ایک آنے والا ہے پتہ نہیں ہے کہ نہیں۔ یہ جو گزر رہا ہے اس کا یہ سانس میری زندگی ہے، آگے مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا۔ تو اللہ نے ہم سے ایک ڈیل کی ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، مجھ سے محبت ہے تو میرے نبی کے طریقے پر چلو۔ اور میرے نبی نے فرمایا جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا۔ موت ایک خوبصورت پیغام ہے اگر اللہ راضی ہے، اور اس کی رضا میرے نبی کی زندگی ہے، اور میرے نبی کی زندگی کھلی کتاب کی طرح 1446 سال کے بعد بھی موجود ہے کہ آپ کو پسند کیا تھا، آپ کو ناپسند کیا تھا، آپ کی بندگی کیسی تھی، آپ کے گھر کی زندگی کیسی تھی۔ میرے نبی کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے۔ بچوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، بیویوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری، ایک ایک چیز میرے نبی کی اللہ نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچائی ہے۔ میرے نبی کے باپ دادا پردادا کا کیا نام تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام تک آپ کا نسل کو بیان کیا ہے۔
محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن جدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن صنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارب بن سمی بن مزی بن عود بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یلد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ مجھے اپنے باپ دادے کے نام نہیں معلوم، 3-4 توتے مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے اپنے نبی کی پوری پیڑھی معلوم ہے کہ جو عبداللہ سے چلتی ہے اور آدم تک جاتی ہے۔ اللہ نے میرے نبی کی اس طرح ہر چیز کو ایسے محفوظ کر دیا کہ اگر 2026 میں کوئی اپنے نبی کی زندگی کو دیکھنا چاہے تو کتابوں میں بھی موجود ہے، سینوں میں بھی موجود ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس دنیا کو اچھا بنانا ہے اور آخرت کو، تو اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنا طریقہ بنانا۔ جب جنت والے جنت کے دروازوں پر